خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، باقی باتیں ہم بعد میں، پہلے ہم ذرا حوالے کی طرف آئیں۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب۔ مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب میں نے صبح کی میٹنگ میں کلام سنایا تھا، ہم نے 3 کارڈینل ورکس کی بات کی تھی، جو یہودیوں کے نزدیک ان کے 3 بڑے کام، جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ جس پہ ہماری یہودیت قائم ہے۔ اور یہودیت میں وہ ان کو 3 پلرز بھی کہتے تھے، 3 بڑے ستون بھی کہا کرتے تھے۔ اور ایک اہم بات، یسوع مسیح ناصری کے دور میں یہودی لوگ ہی، اور یسوع نے بھی اس کی تصدیق کی، یہودی لوگ اس کو راست بازی کے کام کہتے تھے۔ راست بازی کے 3 بڑے کام، اور متی کی انجیل میں ہمیں ان 3 بڑے کاموں کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب آپ 6 باب کی پہلی آیت میں ہی دیکھتے ہیں تو آپ کو لکھا ملتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کس طرح سے اپنی آڈینس کو، اس وقت کے لوگوں کو، اور یہ کہہ لیں کہ یہ بڑا اہم باب ہے چونکہ یہ یسوع مسیح ناصری کا پہاڑی واز ہے۔ اور 6 باب میں یسوع مسیح ناصری ان کو ڈسپلن کرتا ہے، ان کی تربیت کرتے ہوئے ان 3 بڑے کاموں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ یسوع مسیح ناصری بھی ان کو راست بازی کے کام کہتا ہے۔ یہ جو 3 کام ہے یہاں پہ، یہ ایک دوسرے سے گہرے طور پر کنیکٹڈ ہیں۔ اور ایک اور بات کی میرا اور آپ کا خداوند یہاں پہ تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان تینوں کے ساتھ ہی اجر جڑا ہوا ہے، ریوارڈ ہے۔ یہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ 2 کی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کر لی تھی، ایک رہ گیا تھا، ایک کی آج ہم بات کریں گے۔ پہلا کام یہاں پہ یسوع مسیح ناصری کیا کہتا ہے؟ جب تو خیرات دے۔ ہم نے سیکھا کہ دینا یہ بڑا ضروری ہے، اور دینے کے بارے میں یسوع یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر تو ٹھیک طرح سے نہیں دے گا تو تیرا کچھ اجر نہیں ہے۔ ہم اس پہ بہت زیادہ آج بات نہیں کریں گے، اور وہ ایک بڑی اہم بات میں ریپیٹ کروں گا آج پھر سے۔ یہاں پہ کہتا ہے مسیح خداوند، جو تیرا لکھا ہے دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ یہ 3 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور پھر کہتا ہے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ ایک اور ترجمے میں ہے، اگر تو ایسا کرے گا تو your heavenly father will give you reward، اجر دے گا۔ پھر ایک اور کام جو اس کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹڈ، وہ ہے جب تو دعا کرے تو دعا بھی تم نے کیا کہتا ہے مسیح خداوند؟ دعا بھی ریاکاروں کی مانند جو ہے نہ کرو۔ وہ گلی چوکوں اور چراہوں پر دعا کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ لوگ جانے
उनको कि हम क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। देखें, इसी कॉन्टेक्स्ट में मत्ती की अंजील के मुताबिक यीशु मसीह नासरी उनको दुआ मांगना सिखाता है, और हमें दुआए रुबानी का कॉन्टेक्स्ट भी यहां पे मिलता है। ये दूसरा काम, हम इस पे भी आज ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमने आज की मीटिंग में जो तीसरा रास्तबाजी का काम है उस पे बात करनी है, और वो क्या है? जब तू रोजा रखे। ये 16वीं आयत से 18वीं आयत तक है, हम इसको अभी पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, मत्ती की इंजील 6 बाब 16वीं से 18वीं आयत, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको क्या करें, रोजादार जाने। फिर लिखा है आगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे क्या देगा? बदला देगा। ये तीसरा काम रास्तबाजी का ज्यूइश कॉन्टेक्स्ट में, या तीसरा बड़ा पिलर जिसको यीशु मसीह नासरी यहां पे एड्रेस करता हुआ नजर आ रहा है, और अपनी ऑडियंस को सिखा रहा है कि तुमने इस काम को भी गलत तरीके से नहीं करना है। पहले नंबर पे तो बड़ी अहम बात यहां पे आज हमारे लिए सीखने वाली है कि यीशु मसीह नासरी ये नहीं कह रहा कि अगर तुम रोजा रखो, ये कंडीशनल नहीं है। रोजा की तालीम जो है, या अंग्रेजी में फास्टिंग, इसकी तालीम बाइबली है, बाइबल मुकद्दस की है, और यीशु मसीह नासरी खुद इस पर बात कर रहा है और उनकी करेक्शन कर रहा है। कह रहा है कि तुम किस तरह से दुरुस्त रोजा रख सकते हो, और अगर तुम दुरुस्त तरीके से रोजा रखोगे, अगेन यू विल गेट रिवॉर्ड। तुम्हें इसका अजर मिलेगा। इसलिए आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब हम रोजा रखते हैं तो रोजे के साथ और दो काम बड़े डीपली कनेक्टेड हैं। देना, दुआ करना, ये कभी ना छोड़े। आप कहेंगे पास्टर साहब इसकी कोई और एग्जाम्पल? हम बात करेंगे कि किस तरह से रोजे के अंदर कुव्वत पाई जाती है, किस तरह से फास्टिंग हैज पावर कि जुल्म की जंजीरें तोड़े, बंधन खोले। ये रोजे के अंदर पावर है। लेकिन इसकी मिसाल मैं आपको पुराने आदनामा में से भी देना चाहता हूं, जहां पर हमें ये तीनों जो है मिलते हैं। जिस तरह मत्ती की अंजील 6 बाब में ये तीनों इकट्ठे मिल रहे हैं, कार्डिनल वर्क्स,
یہ ہمیں یسایہ کی کتاب اس کے باب نمبر 58 میں بھی ملتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے گا. ہم اس کی تفسیر نہیں کریں گے, ہم متی کی انجیل پر ہی رہیں گے, لیکن صرف آپ کو بتانے کی غرض سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس جگہ پہ بھی آپ کو یہ تینوں چیزیں کس طرح سے کنیکٹڈ ملیں گی. یہاں پہ لکھا ہے, ہاں دوسری آیت سے ہی پڑھ لیتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے, وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا, وہ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں. کن کی بات ہو رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, خدا کے لوگوں کی. وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں, وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. یہاں پہ خدا یسایہ کے وسیلہ سے ان کی ڈیزائر کی بات کر رہا ہے کہ لوگوں کی کیا ڈیزائر ہے. وہ یہ چاہتے ہیں, لیکن یسایہ کے ذریعے سے ہی خدا بتاتا ہے کہ what is my desire, میں کیا چاہتا ہوں. لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو یہ خدا کی خواہش, جو خدا چاہتا ہے کہ روزہ کیسا. وہ کہتا ہے دیکھو تم اس مقصد سے, یہ دوسرے جو وہ روزہ رکھتے ہیں, کہ روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. یعنی کہ روزے میں دعا کا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا لیکن اس میں دعا نہیں کی جا رہی. خدا چاہ رہا ہے یہاں پہ پھر تینوں ہی کام آپ کو ملیں گے. روزہ رکھو لیکن اس میں دعا کرو تاکہ تمہاری آواز عالم بالا تک پہنچے. ایک منٹ کے لیے سوچے, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہماری پریورٹی کیا ہوتی ہے؟ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا مقصد آپ کا نہیں ہونا, ضرور مقصد کا روزہ رکھے, لیکن پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ پہلے نمبر پہ دعا. اس میں دعا کرے, چونکہ روزہ جو ہے یہ دعا کی میں کہوں گا ایک پیک ہے. روزے کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں خدا کے ساتھ ایک ڈیپ انٹیمیسی کا, گہری رفاقت کا, جس میں آپ اپنے بدن کو ڈسپلن کرتے ہوئے اپنی روح جان اور بدن سمیت خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. اس لیے خداوند یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. پھر کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. یہ ساری وہ باتیں تھی ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ, جس طرح سے وہ یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے. میں وہاں نہیں جا رہا.
کیا اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کوسچن مارک. کہ روزے میں صرف ٹریڈیشنل ورک جو کرنا ہے وہی روزہ ہے. پرانے عہد نامہ میں اس طرح سے وہ کرتے تھے. یسوع مسیح ناصری کے دور میں یہودیوں نے روزہ رکھ کر کیا کرنا شروع کر دیا تھا؟ وہ باہر پھرتے تھے, اپنا منہ بگاڑتے تھے, کچھ اس طرح سے ایکٹ کرتے تھے کہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. سٹل کچھ ایسی باتیں جن کا تعلق صرف باہر کی دنیا سے ہے. سکھانا چاہتا ہوں, سنیے گا میری بہنوں, میرے بھائیوں اور بزرگوں, نہایت احترام سے آپ سے بات کرتے ہوئے کہوں گا, روزے کا تعلق باہر کی دنیا سے نہیں ہے. روزے کا تعلق آپ کی اسپرچول دنیا, آپ کی جو اندر کی زندگی ہے اس سے ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کتنی گہری ہے, اور اس کا اظہار جو آپ اپنی باڈی ہے اس کے ذریعے سے اس کو ڈسپلن کرتے ہوئے کرتے ہیں. سوچیں, ان دنوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں, ہم ان پہ بات کرنے والے ہیں, بڑی باتیں ہوں گی. روزوں کے ایام جب آتے ہیں, کیا رکھنا چاہیے نہیں, بہت سے کوسچن. میں ان سوالات کی طرف نہیں جا رہا, لیکن سکھا رہا ہوں کہ ہاں جب بھی تو روزہ رکھے, ضروری یہ نہیں انہی سیزن میں, اسی سیزن میں, یہاں جہاں جب مرضی تو روزہ رکھے. تیرا روزہ کیسا ہونا چاہیے, اٹ ریئلی میٹرز. یا جب تو روزہ رکھتا ہے تو اس روزے میں کیا کرتا ہے, اٹ ریئلی میٹرز. خدا کے نزدیک یہی آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. پڑھ لیں ذرا حوالہ جات, اس پورے متن کو پھر اور باتیں کرتے ہیں. پھر آگے لکھا ہے 6 آیت میں, خداوند کی خواہش کہتا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ کیا کرے, ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو کیا کرے, آزاد کرے, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے. خداوند اس طرح کا روزہ چاہتا ہے. یہ کب بندھن ٹوٹتے ہیں, کب جوئے ٹوٹتے ہیں, کب آزادی آتی ہے, جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور پھر روزے میں دعا کرتے ہیں, اور دعا کے ذریعے سے آپ کی آواز عالم بالا تک پہنچتی ہے, تب یہ ہوگا. روزہ رکھ کے ستے رہنا گل نہیں بنتی. نہیں گل بننی, او بھوک ہڑتال ہے. پھر میں کہاں گا او پھر گھر والے مہان لیے کہ مینوں کوئی تنگ نہ کرے, میں روزہ رکھے ہے. تے اج میں نہ آٹا گننا ہے تے نہ میں اج کام تے جانا ہے, اج میں روزہ رکھے ہے. سوری, آئی ایم جسٹ کڈنگ. نو, روزے کا تعلق دعا کے ساتھ بڑا گہرا ہے. آئی وش کہ آج صبح آپ کی روح میں یہ بات اترے کہ روزہ دعا کے بغیر ادھورا ہے, اور دعا کی پیک روزہ ہے. جب آپ اتنی دعا کریں اور کہیں ہون میں صرف دعا ہی نہیں کرنی, میں کچھ کھانا پینا بھی نہیں, میں اپنے بدن نو بھی ڈسپلن کر کے روزہ رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے.
پھر دو کام کنیکٹڈ مل رہے ہیں نا آپ کو روزہ کے ساتھ ابھی. پہلا دعا اور روزہ. پھر آگے دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کس طرح سے وہ 3 کارڈینل ورکس کی. پھر آگے لکھا ہے 7ویں آیت میں, کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی کس کو؟ بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے. یہ کیا ہے؟ یہ تیسرا کام ہے جس کو یسوع نے پریورٹی دی. پہلے نمبر پہ لے کے آیا 6 باب میں کہ جب تو خیرات کرے. یہاں پہ لسٹ آ رہی ہے روزہ, دعا اور خیرات. یسوع مسیح ناصری نے اس کو کیا کیا ہے؟ بدلا. خیرات, دعا اور سینٹر ایرے دعا ایجے. پیک مرکز اس کا کیا ہے؟ پریئر. پھر یہاں پہ یہ سایہ کہہ رہا ہے کہ روزہ جب رکھا ہے تو اس میں دینا بھی جان. جیڑی تو روٹی آپ ہی کھانی سی وہ دن نہیں کھان دیا, او کسی نو کھوا دے. اس سے کسی جو تیرا اس دن خرچہ ہو رہا ہے, یہ خرچہ بچا رہے ہیں, مثال کر دے رہا ہوں, اس سے کیا کر دے, کسی اور کو دینا. دعا اور کچھ نہ کھانا پینا. 3 cardinals work. جب یہ کام مل جائے نا تینوں, پھر یہ آگے لکھا ہوا ہے کیا ہوتا ہے. لکھا ہے جب ایسا ہم کرتے ہیں خدا کا جلال ہمارا ہراول اور خداون کا جلال ہمارا چنڈاول ہوتا ہے. ہم جلال کے بیچ میں آ جاتے ہیں. خدا کا جلال اس شخص پر آ جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. جو شخص یہ 3 کام جس طرح خدا کا کلام سکھاتا ہے, کلام کی روشنی میں کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں دا فرسٹ مینشن آف فاسٹنگ, کہ کہاں پہ پہلی دفعہ روزے کا ذکر. یہودی کانسیپٹ میں ہی, اگین سوری کیونکہ یہ انہی کا ٹریڈیشن, میں ان کی مدد لے رہا ہوں, ان کی روایات کی. ان کے مطابق موسیٰ نے پہلی دفعہ روزہ رکھا 40 دن اور 40 رات کا. اس نے کچھ نہیں کھایا پیا. 40 دن کہاں پہ رہ رہا ہے تو کی کر رہا ہوئے گا؟ اوتھے وہ پتھر گندا ہوئے گا. وہ خدا کی حضوری میں تھا. and Moses was praying 40 days and 40 nights. موسیٰ دعا کر رہا تھا, روزے میں تھا, اور جب وہ یہ کام کر رہا تھا خدا کا جلال اس کے اوپر تھا. خدا کا جلال اس کے اوپر, جلال نے اس کو اس طرح سے گھیر لیا. جب وہ نیچے آیا اور نیچے آیا کرتا تھا, لوگ اس سے کہتے تھے موسیٰ اپنا چہرہ چھپا لے. چونکہ اس کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا, منہ بگاڑدا نہیں سی. جویں یسوع مسیح ناصری کہہ رہا ہے اج منہ نہ بگاڑو. ارے روزہ رکھنا تے تہاڈا منہ روشن ہو جانا چاہیے, تو تسی منہ بگاڑ دے پئے ہو کہ لوگ تانوں روزہ دار جانا.
उस वक्त के मुताबिक यहूदियों में ये यीशु की इनकलाबी टीचिंग थी कि ये क्या बातें कह दी यीशु मसीह नासरी ने। चूंकि बाद में यहूदियों ने सिर्फ रोजे को मातम में बदल दिया हुआ था, वो इसको दुख का दिन कहना शुरू हो गए हुए थे। लेकिन यीशु मसीह नासरी उनको वापस लेके जा रहा है, रोजे का तल्लक जलाल से है। फिर और यशायाह कहता है, लिखा है, तब तू पुकारेगा और खुदावन क्या देगा, जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। Are you getting it? Are you getting it? समझ रहे हैं? जब हम इस हालत में होते हैं, इस तरह से रोजा रख के खुदावंद के हुजूर दुआ में आते हैं, हम खुदावंद को पुकारते हैं, तो खुदावंद कहता है आई एम हियर, मैं यहां हूं फरमा। हमारी दुआएं खुदावंद तक पहुंचती है, खुदावंद उनको सुनता है। लेकिन भूख हड़ताल नहीं, रोजा भूख हड़ताल नहीं, रोजा सिर्फ रोटी खाना नहीं कि रोटी नहीं खादी ऐ मेरा रोजा है, पानी नहीं पीता ऐ मेरा रोजा है। इसमें दुआ का एलिमेंट है। आई विश कि जब अब इन दिनों में आप से कोई बात करता है तो आप हकीकी मानों में रोजा रखें। जब ऐसा करेंगे समथिंग विल हैपन। क्या हुआ जब मूसा 40 दिन और 40 रात था, तो क्या, अरे खुदा का कलाम अहकाम लेके नीचे आ गया। जब आप ऐसे रोजा रखते हैं तो खुदा आपके साथ कलाम करता है। मूसा के साथ कलाम किया खुदा ने, वो कलाम लेकर नीचे आया। आज हम उनको पढ़ते हैं, आज भी उनसे हम इस्तिफादा हासिल करते हैं। और कहां कहां रोजे की पावर और कुदरत आपको दिखाऊं। एक और रोजे की चले बात कर लेते हैं। आस्तर ने रोजा रखा, वो 40 डेज का नहीं है। अब मैं मिसालें देने लगा हूं आपको। देखे जहां जहां रोजा रखा गया वहां क्या हुआ, रिवाइवल आया, चेंज आया। अक्सर ये बात कही जाती है, हाँ दुरुस्त है, ठीक है, थियोलॉजिकली कह सकते हैं कि हमारा रोजा खुदा के इरादे को बदलता है। खुदा दे इरादे दी ते बाद दी गल है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रोजा सही मैंने च खुदा दे मुताबिक रखदे हो, ਤੁਹਾਡਾ रोजा ਤੁਹਾਨੂੰ ही बदलदा है। वो हमें बदलता है, पहले हमारे अंदर गहरी तब्दीली लाता है। आज थोड़ी सी तालीमी बातें कर रहा हूं मैं, सीखे जरा। बात कर रहा था आस्तर की। सिचुएशन ऐसी कि बादशाह ने हुक्म दे दिया हुआ है। तारीख में उनकी सल्तनत में ऐसा नहीं होता था कि बादशाह ने कोई हुक्म दे दिया हुआ है और वो वापस हो। मोहर दे दी हमान को, उसने लगाई, हर जगह वो बेच दिए। लेटर कह लें आज के दौर में, जहां जहां यहूदी थे वहां पर मातम था। जस्ट इमेजिन, सिर्फ समझाने की गर्ज से कहने लगा हूं, खुदा कभी ऐसा ना करे। अगर पाकिस्तान में कभी ऐसा हो जाए कि हुक्म आ जाए उत्तों वड्डा कि जिथे जिथे मसीह ने उन्होंने इक्को ही दिन मारना है, की होएगा साडे घरां च? जब पता लग जाए कि वी आर ऑल गोइंग टू डाई, ये बात सारी सल्तनत में जो उसके 6 सूबे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लिखा है वहां पर जब चले गए वो ये नोटिस, तो यहूदियों में क्या था, आहो नाला था। उस वक्त मलका आस्तर तक भी ये बात पहुंची
مرد کی نے پہنچائی. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرے لیے کیا کرو؟ روزہ رکھو. میں بھی روزہ رکھتی ہوں. 3 دن تک کچھ نہیں کھانا پینا. تو روزہ رکھ کے صرف وہ بیٹھی رہی سی. I do believe she was praying, and all the Jewish people, they were praying at that time with fasting. جب دعا کر رہے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا ان کی تاریخ میں کہ بادشاہ کی پرمیشن کے بغیر ملکہ جو ہے اس کیا لیں کہ وہ جو ہوتا ہے ان کا تخت جہاں پہ لگا ہوتا تھا وہاں چلے جائے. پرمیشن لینی پڑتی تھی. لیکن یہاں پہ آستر کہتی ہے اگر میں مری تو مری. لیکن جب دعا اور روزے میں ٹھہرنے کے بعد وہ گئی تو وہ مری نہیں، زندگی آئی. صرف اسی کی زندگی نہیں آئی، جتنے یہودی ان سب کے لیے خدا کا منصوبہ ڈیفرنٹ تھا. ایسے لئی اج جتھے یہودی نے وہ عید پریم مناندے دے تے جدوں عید پریم مناندے نے وہ یاد کردے نے کہ فاسٹنگ ہیز پاور، کہ روزے میں اور دعا میں قدرت پائی جاتی ہے. اور اس وقت صرف دعا تے روزہ نہیں، جو انہاں دے اندر دین دا جذبہ استر دے اندر آیا او اے آیا، پنجابی چ کہاں گا میری جان گئی سو گئی، میں چلی ہوں بادشاہ دے کول. لکھا ہے وہ جب گئی بادشاہ کو پسند آیا، اس نے کہا مانگ تجھے کیا چاہیے. پھر آپ کو پتا ہے کہ ساری سچویشن کیا ہو گئی، وہاں پہ بھی بدل گئی. میں نہیں جانتا آج آپ کی زندگیوں میں کیا کیا سچویشن ہے، آپ کس طرح سے سٹرگل کر رہے ہیں. میں چرچ میں بیٹھی ہر ایک زندگی کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں نہیں جانتا. what kind of struggles you are facing right now. لیکن میں جو خدا کے کلام میں سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، ارے دعا اور روزے میں ٹھہر جائے، خدا آپ کی ساری سچویشن کو بدل دے گا. کیونکہ وہ کل بھی کام کرتا تھا، وہ آج بھی کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ تک کام کرتا رہے گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. 4 منٹ میرے کو ہے نے ایک اور ایگزامپل دے سکنا. صرف خدا اپنے لوگوں کی سچویشن بدلتا ہے روزے کے وسیلہ سے؟ نو، کوئی بھی کیوں نہ ہو جب دعا اور روزہ آتا ہے ملتا ہے، چاہے وہ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمنی کیوں نہ ہو. میں بات کرنے لگا ہوں نینوا کی. نینوا کی جو اسور کا کیپٹل تھا، اور یہ جو اسوری تھے، یہ جو بائبل مقدس پڑھتے ہیں ان کو سٹوری یاد آ گئی. میں کہاں سے بتانے لگا ہوں، یونا کی کتاب. اسور کا کیپٹل تھا نینوا، اور اسوری بڑے ظالم تھے، خدا سے بھی نہیں ڈرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، اور بلکہ لوگوں کو باندھ باندھ کر. اور ان کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تاریخ کو پڑھنے والے ہیں، وہ لوگوں کی کھوپڑیوں کا ایک مینار بنایا کرتے تھے. ایسے ظالم تھے. اس لیے جب خدا نے یونا کو کہا گو اینڈ پریچ دا ورڈ آف گاڈ دیئر، یونا نے کہا نو آئی ول ناٹ گو دیئر. میں نے کہا میں نہیں جانا. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے ساڈی، چل کوئی بات نہیں اینو کٹ کر دی، کسی نے ساڈی بستی جلا دیتی ہوئے، اینا ظلم کیتا ہوئے، اسی انصاف مانگ رہے ہوتے، خدا کے جاؤ کہتا میں انہوں بچ جانو توبہ کرن تے اسی کہ خدا انہوں نے بچا نہیں، انصاف کر. انہوں نے یہ کیا ہے. یہ ون آف دا ریزنز تھی
کہ جب یونا کو خدا کہہ رہا ہے وہاں جا، تو کہہ رہا ہے میں نہیں جانا، مجھے انصاف چاہیے. وہ نہیں جا رہا. لیکن یو نو دا اسٹوری کہ کس طرح سے ڈرامیٹک طریقے سے خدا اس کو وہاں پہ لے کے گیا. جب اس نے یہ کلام کیا تو انتظار کر رہا سی کہ وہ مرن ہونا، اے نہیں سی انتظار کر رہا کہ وہ بچ جان. ہی واز ویٹنگ. وہ توقع کر رہا تھا کہ شاید اب جیسے سدوم اور عمورہ پر آگ آئی، ان پر آئے اور خدا ان کو تباہ کرے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا یہ سن کر لکھا ہے، انہوں نے دعا اور روزہ اور ٹاٹ اوڑا. نہ خود کچھ کھادا، نہ جانوراں نو کچھ پایا، بلکہ اپنے آپ نو روزہ رکھ کے حلیم کیتا، عاجز کیتا، تے انہاں دی بھی آواز عالم بالا تے پہنچ گئی. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر انہاں دی آواز دعا روزہ دے نال، توبہ دے نال خدا دے حضور پہنچ سکتی ہے، اوے اج خدا دے لوگ جدو حقیقی معنی چ روزہ رکھن گے، دعا کرن گے، انہاں دی آواز کیوں نہ خدا تک پہنچے گی. I do believe آپ کی آواز بھی خدا تک پہنچے گی، اور خدا آسمان سے کیا کرے گا؟ نگاہ کر کے آپ پر رحم کرے گا، آپ کے گھرانوں کی، آپ کی زندگیوں کی سچویشن کو تبدیل کر دے گا. ڈو یو بلیو؟ ہیلیلویا. دعا اور روزے میں کیا ہے؟ طاقت ہے، پاور ہے. میں چاہتا ہوں کہ کاش ہم اس طرح کا روزہ رکھنا شروع کر دیں جیسے خدا کے کلام میں سے ہمیں تعلیم مل رہی ہے. ارے نئے عہد نامہ میں نے تو پرانے عہد نامہ ہی کی مثال دی. نئے عہد نامہ میں جب کلیسیا دعا اور روزہ میں ٹھہرتی تھی، خدا نے بڑے بڑے کام کیے، ڈائریکشن بدل دی. کلیسیا دعا اور روزے میں ٹھہری، خدا نے کلام کیا روح القدس کے وسیلہ سے اور کہا برنباس اور ساؤل کو میرے لیے کیا کر دو؟ الگ کر دو. پھر پولس نے کیا کیا کام کیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، پورا نیا عہد نامہ آپ کے سامنے ہے. چناؤ اس کا، اس کام کے لیے دعا اور روزے کے ساتھ. جہاں جہاں کلیسیا نے دعا اور روزہ رکھا نئے عہد نامہ میں، وہاں پر روح القدس نازل ہوا. آج آپ جب حقیقی معنوں میں رکھیں گے خدا کے کلام کے مطابق روزے اور یا روزہ جیسے بھی ہے، God will do some amazing works in your life and in your family. May God bless you all. Thank you so much.